السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر یہ آپ کو یہ پیغام یا میرا پروگرام اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند ہے، تو یہ اور لوگوں تک بھی فارورڈ کر دیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں تو گزارش کروں گا کہ ضرور کیا کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کر لیں۔ اور اگر اس میں میرے سے کوئی غلطی ہو جائے، دیکھیں غلط انسان خطا کا پتلا ہے، یہ غلطی سہون ہو سکتی ہے، دانستہ نہیں، تو میری اصلاح کیا کیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ کوئی مشورہ ہو تو آپ کمنٹس میں وہ بھی دے دیا کیجئے۔ تو یہ دیے سے دیا چلتا ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا رسول کا پیغام ہے، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کرتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو مصروفیت اس دور میں، مصروفیت کے دور میں اگر آپ خود اس قرآن کا مطالعہ کرنا آپ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، تو میرے اس چینل پر آ کر میں نے ترتیب سے آج الحمدللہ 8ویں سپارے تک ہم پہنچ گئے۔ الف لام میم سے شروع کیا تھا، روزانہ کی بیسس پہ ایک دو آیات کا کچھ ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس پہ اگر آپ نماز کے بارے میں کچھ اصلاح کرنا چاہیں یا تلفظ کی ادائیگی کی درستگی کرنا چاہیں، اس میں کچھ غلطیاں، تو اس میں بھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 130 اور 131 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القریٰ بظلم واہلنا غافلون۔ پچھلی آیات مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جن و انس دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے اور ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کی عاقبت کو برباد کرنے کا جو تذکرہ ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور خاص کر جنات انسان کی بربادی کا سبب بنیں گے، جو کہ عزازیل کی نسل سے ہیں اور اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں جن و انس خود اقرار کریں گے کہ واقعی دنیا میں ہم نے ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالا تھا، ہم نے کفر کا رستہ اختیار کیا تھا، جبکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو بھی ہم نے جھٹلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسان کی جماعت، الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس میں نے رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں میری آیات سنا دے؟ اب یعنی یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ہوگا، اللہ سوال کریں گے جنوں انس کی جماعت سے کہ میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جو میرے فرمان تمہارے تک پہنچا رہے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے اس دن کی ملاقات سے، یعنی آج کی ملاقات سے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں اپنی جان، یعنی اس دن وہ اقرار کر لیں گے اس بات کا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ یقیناً کفر کی روش پر انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ ذالک ان لم یکن، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے، ان لم یکن ربکم مہلک القریٰ، کہ کسی بستی کو وہ ہلاک کر دے،
بے ظلم و اہلھا غافلون، ظلم کے ساتھ یعنی ان کو زیادتی کر دے کہ وہاں کے لوگ خبرداری نہ ہوں، یعنی ان تک میرا پیغام نہ پہنچاؤ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی کسی بھی رسول کے بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بستی کے لوگوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا جب تک ان پر اللہ کا پیغام واضح طور پر نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا یہ اصول ہے، یعنی میری سنت ہے کہ پہلے میں علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے علاقے کے یا بستی کے ایسے لوگوں کے پاس کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا ہو اور بغیر ہدایت کا پیغام انہیں ملے اس بستی کے لوگوں کو یا علاقے کے لوگوں کو میں نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے پاس پھر جواز یہ ہو جاتا کہ ہمیں تو کسی نے کوئی اللہ کا رستہ، اللہ کا پیغام بتایا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں، تو پھر اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی ہمیں کسی نے خبر ہی نہیں دی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کا پیغام، اللہ کا پیغمبر، اللہ اپنا پیغام جو اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے ان کی وساطت سے دنیا کے کونے کونے میں تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ پھر جنہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا وہ اللہ کی رحمت اور رضا کے مستحق ٹھہرے، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ نے مختلف طریقوں سے ان پر عذاب بھیجا ہے۔ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ انسانوں میں رہا اور جنات کے لیے علیحدہ کبھی کوئی نبی نہیں آیا۔ روز محشر جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا تو جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جب چلے جائیں گے تو اللہ جنوں انس جو دوزخ میں ہوں گے ان سے خطاب فرمائے گا کہ میں نے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے میرا پیغام تمہارے تک پہنچایا تھا؟ تو آگے جنوں انس سے نہیں جواب دیں گے۔ تو انبیاء رسول کو ہم سمجھاتے رہے لیکن دنیا کے فریب کاریاں اور ہمارے نفس نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 24 میں ذکر ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ سورۃ اسرائیل آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم رسولوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں کیا کرتے۔ اللہ کا یہ خطاب انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے دیے جانے والا ایک پیغام ہے۔ اللہ بار بار اس کی یاد دہانیاں کروا رہے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں عمل کر لو، آخرت کے لیے کچھ کما لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اب انسان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے جس لیے ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، فرقہ واریت کا ہم شکار ہو گئے۔ اگر ہم قرآن کی طرف رغبت کریں، قرآن سے اصلاح لیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت سارے عقدے حل ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، بہت سارے ایسی باتیں جو ہمیں لوگوں نے جہالت میں ڈال رکھا ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام خود پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے کتاب، یہ آیات کھول کر آپ کر بیان کر دیں، آپ تک پہنچا دیں، آپ تک رسول پہنچا دیے، اپنی باتیں تمہارے تک پہنچا دیں۔ اب اگر ہم پھر بھی اس کو دیکھتے نہیں، پرکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، فہم و ادراک نہیں کرتے اس پر، تو پھر اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا جرم ہے جو ہمیں خدا نہ خواستہ قیامت کے دن جہنم کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ اور یہ دنیا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے ہمیں قرآن کی طرف لوٹے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔